حضرت عمر کے زمانے میں کلاب رحمتullah علیہ وہ جہاد پہ چلے گئے، ماں باپ کو بتایا بھی نہیں۔ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ بوڑھے دونوں، میاں بھی بوڑھے، انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا جہاد پہ گیا اور بتائے کوئی نہیں، اور ہم دونوں بولتے انہیں کوئی شرک ہے۔ اذا دعت الحمامة صاف حر الى بيضاتها دعوا كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تصيغ لها شرابا۔ ارے بیٹے کلاب، کب چلے گئے جہاد میں؟ جب تیرے باپ کے ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں خود کھانا نہیں کھا سکتی۔ حضرت عمر کو ان اشعار کا پتہ چلا، انہوں نے کہا کلاب کدھر ہے؟ کہا جی وہ فلاں جہاد فلاں جگہ کا، بلواؤ۔ تابعی ہیں، صحابہ کا زمانہ ہے۔ جب وہ آئے، کوڑا اٹھایا، مار مار مار، سر میں مار رہے، اور کہیں اچھا بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کر رہے ہو؟ پھر اٹھائیں لاٹھی اور پھر سر میں ماریں۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سا جہاد کر رہے ہو؟ اتنا مارا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارا جی چاہ کے بس کر دیتے۔ پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تم مدینے سے باہر قدم نہیں نکال سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، کالے رنگ کا ہوگا، درمیانے قد کا ہوگا، مراد قبیلہ ہوگا، قرن اس کی سب کاسٹ ہوگی۔ جب آئے تو تو اور علی دونوں مل کر اس سے دعا کروانا، عمر اور علی۔ آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے کہا میدان عرفات میں میرا اللہ صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ آپ نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا، اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے۔ جب ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ مسلم ٹاؤن فیصل آباد ایک بوڑھا آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھا تھا، رو رہا تھا۔ بزرگوں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں، کہاں جاؤں؟ میں تو اپنے ملک میں بھی رونا رو رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر تیرا باپ ناراض ہے تو جنت کی ہوا نہیں لے سکتی۔ اپنے ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈو۔